اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 108۔ غزوہ بنو مستلق کے دوران عبداللہ بن ابی کی حسد کا ایک منظر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے لوٹ رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے آڈیو میں بات ہوئی تھی، اس غزوے میں منافقین کی ایک اچھی خاصی جماعت تھی، کیونکہ دیکھیں اسلام کی طاقت بڑھ رہی تھی، مسلمانوں کے اچھے دن آ رہے تھے، تو اس وجہ سے دل مائل تھا یا نہیں مائل تھا اسلام کی طرف، لوگ کلمہ پڑھنے لگ رہے تھے۔ ایسے وہ لوگ جو دنیاوی مفاد کی خاطر اسلام کے خیمے میں آ رہے تھے، ان کی منافقانہ روش رہ رہ کر ظاہر بھی ہو جاتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حسن اخلاق اور ان کی اسلام سے محبت ان کی اس تاریکی میں روشنی بھی ڈال رہی تھی، اور اس اجالے سے انہیں اصلی ہدایت بھی مل رہی تھی۔ مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ بھی کرتے، انہیں ڈائریکٹ وحی کی تعلیم دیتے، اور سب سے بڑھ کر ہر کسی سے آپ کی بے لوث محبت انہیں منافقوں کی جماعت سے توڑ کر مخلصوں کی جماعت میں لا رہی تھی۔ تو اس غزوے میں کچھ ایسے منافقین کی جماعت تھی جنہیں ابھی وقت درکار تھا مخلص ہونے میں۔ ابھی تو ان کے دلوں میں اسلام سے ایک حسد تھی، اسلام سے دنیاوی فائدہ لوٹنا چاہ رہے تھے، لیکن اسلام کو فائدہ دینا ان کی سوچ سے دور تھا۔ اس غزوے میں انہوں نے سوچا کہ غزوہ بدر جیسا معاملہ تو ہے نہیں، نہ احد جیسا ہے، نہ احزاب جیسا، تو بڑھ بڑھ کر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، اور ہوا بھی ایسا۔ تھوڑا موڑا تیروں کا تبادلہ ہوا اس غزوہ بنی مستلق میں، اور پھر دشمن چھپ چھپا کر بھاگ گئے۔ تو اس طرح ان کا نفاق کھل کر سامنے نہیں آیا۔ اب تو جہاد میں نکل گئے تھے، کس نیت سے یہ کون جانتا ہے، مسلمانوں کے بیچ اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دے دیا کہ ہم تو جنگ میں نکلے ہیں۔ لیکن اس غزوے سے واپسی پر پول کھل گئی۔ ہوا کیا کہ اس واپسی کے دوران سب مسلمانوں نے ایک کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام وہ پانی لینے کنویں کے قریب گیا، اور انصار کا ایک آدمی وہ بھی کنویں پہ گیا۔ بات کچھ نہیں تھی، بس پہلے میں ہوتے ہوتے تو میں اور پھر لڑائی کی نوبت آ گئی۔ اب ان دونوں نے اپنے اپنے گروہ کو پھر آواز لگائی، یا انصار یا مہاجر۔ دونوں طرف کے لوگ دوڑ پڑے، اب کہاں کچھ سننا، ایگو پرابلم، میرا قبیلہ میرا علاقہ شروع ہو گیا۔ یہ مہاجر کیا سمجھتے ہیں، یہ انصار کیا سمجھتے ہیں، یہ سب ہونے لگا۔ دوڑ کر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسے ایسے بے بات کی بات ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کنویں کے پاس پہنچے، کہا کیا معاملہ ہے؟ لوگ کہنے لگے ایسا ویسا ہو گیا، یا انصار یا مہاجر کی آواز پر ہم سب جمع ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جاہلیت کی پکار کہاں سے آئی؟ اسی کو مٹانے کے لیے تو اسلام آیا ہے۔ یہ یا انصار یا مہاجر کہاں سے لے کر آئے؟ جبکہ میں بھی موجود ہوں، میری آنکھ ابھی بند نہیں ہوئی ہے، اور تم لوگ یا انصار یا مہاجر کرنے لگے۔ اسے چھوڑو، یہ بدبودار ہے۔ پھر لوگوں کو ہوش آیا اور وہ واپس اپنے اپنے مقام پر چلے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے وہاں واپس آ گئے۔ تو یہ بات عبداللہ بن ابی کو پتہ چلی۔ اس کا تو پورا کیریکٹر ہم سیرہ میں سنتے چلے آ رہے ہیں، ایمان کس لیے لایا اور اس کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع کے ساتھ اس کا کیا معاملہ تھا، اور جنگ احد کا دھوکہ بھی ہم لوگوں نے سنا کہ کیسے 300 لوگوں کو لے کر بھاگ گیا، اور خندق کے موقع پر کیسے ڈی موٹیویٹ کر رہا تھا مسلمانوں کو۔ اب اس موقع پر اس کو لگا یہ تو انصار اور مہاجر میں نفرت پیدا کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا ہے، اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اس نے اپنی کنینگ فطرت سے بہت سارے انصار کو جمع کیا اور ان کو خوب ورگلانے کی کوشش کی، اور بہت ہی گندے الفاظ نکالے۔ اس کا پورا ذکر قرآن میں موجود ہے، آپ پڑھیے گا سورہ المنافقون کی تفسیر انشاءاللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایک پھول کھولی ہے۔ اس نے سب کو جمع کر کے کہا، میں کہتا تھا نا تو تم کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، بڑا مہاجروں کو پناہ دینے والے بنے تھے، اب دیکھو انہوں نے مدینے میں جڑ پکڑ لیے تو ان کو زبان آ گئی ہے۔ اب ان کی یہ اوقات ہو گئی کہ انصار سے لڑنے جا رہے ہیں، انصار کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، انصار کو انگلی دکھا رہے ہیں۔ یہ تم لوگوں کی غلطی ہے، تم لوگوں نے ان کو ڈھیل دی، تم نے ان کو کھلایا پلایا، اور طاقت آ گئی تو تم پر ہی چڑھ رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو۔ ابھی تو چلو کوئی نہیں، راستے میں ہم ہیں، مدینہ جیسے ہی پہنچیں گے اس کے بعد جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے، ان کو اوقات یاد دلائیں گے ہم تو۔ اور سن لو، ان پر ایک پیسہ کوئی خرچ نہیں کرے گا۔ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اس میں ایک نوجوان صحابی موجود تھے، ان کا نام تھا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کی ساری بات سنی اور جا کر اپنے چچا سے بتایا کہ عبداللہ بن ابی بہت سارے انصار کو جمع کر کے ایسے ایسے کہہ رہا ہے، مدینہ جا کر تو ایک جھگڑا لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا، جھگڑے کا ڈر دکھ رہا ہے۔ پھر وہ دونوں گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، زید رضی اللہ عنہ اور ان کے چچا پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی۔
وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں صحابی سے کہیں وہ عبداللہ بن ابی کی گردن اڑا دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر یہ مناسب نہیں ہے. لوگ یہ بولیں گے کہ پہلے تو یہ قریش سے لڑتے تھے، یہود سے لڑتے تھے، سب کا جب کام تمام کر دیا تو اپنے بھائیوں پر ہی ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. اس طرح عوام میں پیغام بہت خراب جائے گا، اس لیے حکمت سے کام کرنا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب سب لوگ ریڈی ہو جاؤ، مدینہ کے لیے کوچ کرو، سفر ابھی شروع کر دو. عرب میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو بڑی پلاننگ سے کرتے تھے. ایک تو قافلے کی صورت میں نکلتے تھے تاکہ کسی بھی شر کے حملے سے محفوظ رہیں، چاہے چور ہو، ڈاکو ہو، راہزن ہو یا جانور وغیرہ ہو. اور دوسرے سردی گرمی کے حساب سے بھی پلاننگ کرتے تھے. عرب تو صحرا ہے، ریگستان میں گرمی میں شدید گرمی، تو صبح 9-10 بجے جب ریگستان گرم ہونے لگتا پڑاؤ ڈال دیتے تھے کسی سائے میں، کوئی کسی پیڑ کے نیچے تو کوئی چٹان کے سائے میں، یا جہاں جس کو جو سایہ ملتا رک جاتا تھا. بکھرے ہوئے لوگ ریسٹ کر رہے ہوتے تھے. پھر ایک ساتھ اعلان ہوتا تھا کہ چلو قافلہ پھر کوچ کے لیے روانہ. تو اس طرح سے یہ قافلے میں ان کی شکل ہوتی تھی. اور پھر سمجھے عصر تک قافلہ رکا رہتا تھا. پھر ٹھنڈا ہونے کے بعد جب ریت ٹھنڈی ہونے لگتی تھی پھر سفر کا سلسلہ شروع کرتے تھے. عبداللہ بن ابی کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب لوگ ابھی فوراً سفر شروع کر دیں، یعنی دوپہر ہی میں، اب کسی کو ریسٹ بھی نہیں کرنا ہے. تو ایک انصاری صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہوا، آپ نے ابھی قافلے کو سفر کرنے کے لیے کہہ دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو عبداللہ بن ابی کی ساری بات بتائی. تو انہوں نے کہا ارے وہ منافق ہے، وہ آپ کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج کی متحدہ مرضی سے بادشاہ بننے والا تھا کہ اسی بیچ آپ بے تاج بادشاہ بن کر آ گئے. تو یہ سب اس کی حسد نکل رہی ہے، اس کو کہنے دیجئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جیسا وہ کہہ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن سفر شروع کرو. سفر شروع ہو گیا. ظہر بعد سے لے کر پوری رات سفر چلتا رہا اور اگلے دن جب پیر جلنے لگے ریگستان میں تب پڑاؤ ڈلوایا. پھر جب سب لوگ رکے پڑاؤ کے لیے، آرام کے لیے، تو سارے لوگ ایک دم بے ہوش ہو گئے کہ کوئی کہیں سو رہا ہے، کوئی کہیں سو رہا ہے، کسی کو کوئی ہوش نہیں، تھک کے چور چور تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھی یہی تھے کہ اتنی تھکاوٹ ہو جائے کہ فردر اس سلسلے میں کوئی بات نہ کر سکے، ورنہ بات سے بات نکلے گی اور خام خواہ فساد ہوگا. تو یہ حکمت عملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے موقع ہی نہیں دیا مزید گپ شپ کا. پھر اس کے بعد اس پڑاؤ سے اٹھے اور اب مدینے کے لیے آگے بڑھے. پھر جب اب سب لوگ مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا بھی نام عبداللہ تھا. جتنا بڑا عبداللہ بن ابی منافق تھا اتنا ہی بڑا مومن تھا اس کا بیٹا. وہ مدینہ کے گیٹ پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں پیچھے ہیں، یہ آگے بڑھ کر تلوار لے کر کھڑا ہے اور اپنے باپ عبداللہ بن ابی سے کہا تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے. کہنے لگا کیوں؟ عبداللہ نے کہا تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا بات کہی تھی کہ ذلیل نکال باہر کیا جائے گا، عزت والے نکالیں گے. تو سن لو اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور تم ذلیل ہو، تم نکلو یہاں سے. تو پھر تب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی. لیکن عبداللہ بن ابی چلانے لگا یہ کیا معاملہ ہے، میرا ہی بیٹا مجھ پر چلانے لگا، کس نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ عزت والے ذلیل کو باہر نکالیں گے، کس نے کہا کہ ہم مہاجر پر خرچ نہیں کریں گے، کس نے کہا بتائیے. تو بتایا گیا کہ زید بن ارقم نے کہا ہے. تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا. اس چھوٹے جوان کی بات پر آپ نے یقین کر لیا. تو پھر وہاں پر اور بھی جو انصاری صحابی بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے پاس میں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ شاید زید بات اچھے سے نہ سمجھ پایا ہو یا زید کو سننے میں کچھ وہم ہو گیا ہو، جانے دیجئے، اتنا بڑا سردار قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا تو شاید نہیں کہا ہو. لیکن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے صحیح سنا تھا. تو سارے بڑے لوگوں نے زید بن ارقم کو چپ کرا دیا کہ اے بچے تم خاموش رہو. زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ جب سب نے مجھے خاموش کرا دیا تو میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا اور وہ قسم پر قسم کھائے جا رہا تھا. عبداللہ بن ابی جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ویسی تکلیف مجھے کبھی اور نہیں ہوئی جیسی اس روز ہوئی تھی. پھر میں غمگین چہرہ لے کر گھر آ گیا. شاید ان کے دل سے یہ آواز نکلی کہ ہم اس طور سے ہاریں گے مقابل جیت کے روئے گا. ابھی زید رضی اللہ عنہ گھر پہنچے بھی نہیں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی اور پوری سورۃ المنافقون آ گئی کہ ان المنافقین لکاذبون، جھوٹ بول رہا ہے منافق. ان دو آیتوں کو سنتے ہیں جن سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی سچائی روشن ہو گئی. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من
حتى ينفضوا. یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنیں. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم لوگ لوٹیں گے مدینہ تو پھر عزت دار ذلیلوں کو باہر نکالیں. تو اس طرح منافقین کی پول کھول کر رکھ دی گئی. جب وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زید کہاں ہے؟ پھر زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوری 11 آیات کی سورت سنائی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز آواز سے کہا بچے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا اس بچے کی خاطر اور پوری سورہ اتار کر سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا ثابت کر دیا. تو اس طرح غزوہ بنو مصطلق کے دوران یہ 2 حادثات، ایک جس پر کل کے آڈیو میں بات ہوئی تھی اور دوسرا یہ جس پر آج بات ہوئی، منافقوں کی سازشوں سے ابھرے اور اپنے انجام کو پہنچے. شکاری خود یہاں شکار ہو گیا. عبداللہ بن ابی اس طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا. اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو اس کی قوم ہی کے لوگ اس کو خوب برا بھلا کہتے، خوب سخت سناتے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.